ہم یا اللہ سے مانگیں گے. اب ایک قاعدہ دینے جا رہا ہوں بھائی آپ کو، ایک قاعدہ دینے جا رہا ہوں کہ کس سے مانگا جا سکتا ہے. اپنے جیسوں سے مانگنا یہ اللہ کی شکایت لگانا ہے. ہم یا اللہ سے مانگیں گے یا ان سے مانگیں گے جو یہاں اور وہاں دے سکتے ہو. توجہ ہے آپ حضرات کی. جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور طواف کے درمیان صحابی رسول کا احترام بھی ہو رہا ہے. گورنر مکہ کو خبر ہوئی کہ مطاف میں صحابی رسول بھی ہیں. آہستہ آہستہ خود کو ان کے قریب کیا اور سلام کر کے کہا کہ حضور میں گورنر مکہ ہوں. جابر نے ایک نگاہ اس کو دیکھا اور پھر کعبے کو دیکھ کر کہا کہ میں اس وقت اللہ کی مناجات کے لیے آیا ہوں. تو ایسے لوگ ذرا چرب زبان ہوتے ہیں، تو کہنے لگا کہ میں اللہ ہی کی خاطر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو حضرت جابر نے ان کو مڑ کر دیکھا اور کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا میں اللہ کی خاطر آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کوئی حکم ہو، کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی آپ کی ضرورت ہو تو ظاہر ہے گورنر بول رہا ہے، صاحبان اختیار اور اقتدار لوگ. تو کہا جی کوئی کام، کوئی حکم، کوئی ضرورت. تو جابر نے فرمایا آخرت میں دے سکتے ہو. بھائی توجہ چاہوں گا آپ. تو کہنے لگے نہیں آخرت میں نہیں دے سکتا، میں تو یہی کچھ دے سکتا ہوں. تو جابر نے کم سے کم یہ فارمولہ دے دیا جو آخرت میں دے سکتا ہو اسی سے دنیا میں مانگا جا سکتا ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اب ذرا سینہ اپنا دل تھام کر میرے مخالف بتائیں مجھے، یعنی ہمارے مذہب کے مخالف ہمیں بتائیں کہ کون ہے پنجتن کے علاوہ جو وہاں دینے کا اختیار رکھتا ہے. بڑے بڑے نام جو اس دروازے پر آ کر کہیں لکھوا لاؤ کہ غلام زادے ہو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بڑی عنایت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو جنت کے جوانوں کا سردار ہو. جنت چاہیے نہیں چاہیے پنجتن سے؟ تو یہ جنت دینے والے لوگ، پل صراط سے گزارنے والے لوگ. اور جنت میں تو کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ علی کی تحریر نہ لے کر آئے. مل کر جواب دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے میرے ساتھ حضرات کی. تو کون دے سکتا ہے؟ قاسم بیٹھ جاؤ. کون دے سکتا ہے؟ کس سے دنیا میں مانگا جا سکتا ہے؟ جو آخرت میں دے سکتا ہو. بڑی روشن بات ہے، بہت ہی واضح بات کر رہا ہوں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں 1 2 3 4 5 نہیں، ایک بہت مضبوط عالم دین اس وقت میری پشت پناہی کے لیے یہاں موجود ہیں کہ 1 2 3 4 5 حدیثیں نہیں ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس اتنی احادیث ہیں اور سنی شیعہ نے لکھی ہیں جو حدیثیں کہ اگر کسی کو وہاں کوئی دے گا تو اللہ کی طرف سے دینے والوں کو پنجتن کہا جاتا ہے. جی یہ بغیر ان کے تو وہاں قبر کا حال خراب ہے ان کا. بھائی موت ہی اچھی نہیں ہوگی جو علی والا نہیں ہے. یا ہارو حمدان میں یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مولا علی فرما رہے ہیں. اور جو دیکھے گا وہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے. مومن دیکھے گا تو اس کا چہرہ کھل اٹھے گا، اور منافق دیکھے گا تو اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو جائے گا. یہ مولا کائنات نے فرمایا. وہاں صحابہ کرام نے بھی تو یہی فرمایا کہ جب ہمارے پاس نئے مسلمان آنے لگے تو ہم نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ قدیمی پہلے والے سابقین جو مسلمان ہیں ان پر تو روشن ہے، ہم ان پر اور وہ ہم پر روشن ہے، مگر جو نئے لوگ آ رہے ہیں بہت تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ہمیں کچھ شبہ ہے کہ ان میں آنے والوں میں کوئی سازشی نہ ہو. سازشی کا دوسرا نام منافق ہے. ہاں یہ بیماری کہیں کبھی کبھی ہمارے قریب سے بھی گزرتی ہے. اور یہ ذکر بار بار اس لیے کیا جانا چاہیے کہ علی والا اور منافق یہ ہو نہیں سکتا. توجہ ہے حضرات کے. یہ دو طرح کی باتیں کرنے والا، اسے بھی راضی کرے اسے بھی راضی کرے. جی وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، اور وہاں جائیں تو ان کے مطلب کی بات اور یہاں آئیں تو ان کے مطلب کی بات. اگر یہ مزاج کہیں، یہ بیماری کہیں ہمارے قریب بھی آتی ہو
تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ مجلس ذکر اہل بیت میں آ جاؤ تاکہ اہل بیت کا تذکرہ منافقت سے پاک کر دے۔ تو صحابہ کرام نے کہا تھا نا کہ ہم یا رسول اللہ کیسے طے کریں، تو حضرت فرمایا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ان نئے آنے والے مسلمانوں کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، اور علی کے ذکر پہ ان کا چہرہ پکار کے بتائے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق۔ یہی بات، اور یہی بات مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو مجھے دیکھے گا اس میں جو منافق ہوں گے وہ گھبرا جائیں گے، جو مومن ہوں گے ان کے چہرے کھل جائیں گے۔ تو بات بہت روشن ہے کہ وہاں اس گھرانے کے ہاتھ میں ہے وہ جگہ۔ یہاں تو کیا ہوا وہ آپ کے پیش نظر ہے، اس پر اگر گفتگو کریں گے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جب ہم مصائب پڑھتے ہیں تو ہم روتے اس لیے کہ یہاں ان کے ساتھ یہ ہوا، اور جتنے اچھے فضائل پڑھے جائیں گے نا اتنے ہی مصائب پہ گریا ہوگا۔ بعض لوگ فضائل پڑھنے کے بارے میں ذرا کمزوری کا شکار ہیں، میں ان کو تذکر دے رہا ہوں کہ اگر آپ فضائل سجا کر نہیں پڑھیں گے، اگر فضائل آپ اہل بیت کے جو ہیں انہیں بیان نہیں کریں گے، تو پھر جب مصائب کا دورانیہ مجلس میں آتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، آنسو اس کے آنکھ میں زیادہ بہتر آئیں گے جسے پتا ہو کہ ان کے ساتھ، ایسوں کے ساتھ ایسا ہوا، اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو یہاں کیا ہوا ان کے ساتھ یہ بیان کروں تو یہ مقتل ہے، یہ مصائب ہیں، یہ اہل بیت کے اوپر ہونے والے ظلم ہیں۔ اور وہاں اللہ جو جلوہ دکھائے گا، وہاں جو اللہ اہل بیت کی عظمت دکھائے گا، وہاں تو کسی کا بس نہیں ہے نا، وہاں تھوڑی حکومت چلے گی، وہاں تھوڑی خزانے چلیں گے، وہاں تھوڑی فورسز کا کام آئیں گے، یعنی سپاہی اور حکومتوں کے جو کارندے ہوتے ہیں وہ ڈرا لیں گے، دھمکا لیں گے۔ وہاں تو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، محشر میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، خبردار گونگے ہو جائیں گے سب، مگر اللہ انہیں جسے چاہے گا بولنے کی اجازت دے گا۔ جب محشر میں جا والملک جا والملکو جا ربک والملک صفا صفا، جب کوئی ایک شان بنے گی محشر میں، جب محشر میں کوئی ایک آمد ہوگی، آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے؟ آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ مولانا انصاری صاحب کو سبق سنا رہا ہوں۔ مولانا روشن علی نجفی صاحب ایک مجتہد، ایک عالم دین، تفسیر قرآن کرتے تھے، تفسیر شرح نہج البلاغہ بھی کرتے تھے۔ قم میں ہم ان کے درس میں جاتے تھے، باب ہدی عشر کا درس ان کا ہوتا تھا، بڑا مضبوط اور مشہور۔ اور شرح نہج البلاغہ، وہ مسافر خانہ کانجی کے نیچے جو حسینیہ تھا، امام بارگاہ تھا، اس میں شرح نہج البلاغہ بیان کرتے تھے۔ تو مجھے ان کا ایک جملہ یاد آ گیا، وہ فرمانے لگے کہ یہ جو آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے، آج کس کی ملکیت ہے، آج کا مالک کون ہے؟ تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کے لیے ملک ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اگر پوچھنے والا بھی اللہ ہو، جواب دینے والا بھی اللہ ہو، تو یہ فصاحت کے خلاف ہے۔ فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ پوچھے گا اللہ، جواب دے گا علی۔ الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے بولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی مگر جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا۔ جی